الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک لڑکی کا واقعہ جو روز رات کو گھر آتی تھی، یعنی رات کو دیر سے گھر آتی تھی، اور اس کی ماں نے جب اس کے کمرے میں کیمرہ لگایا تو اس کو کیا دکھائی دیا، آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک قبر والے کا حال بیان فرمایا اور بتایا کہ قبر والے پر آگ کا عذاب ہو رہا تھا، تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا، یا علی اس عذاب کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ شخص اپنی ماں کا نافرمان تھا اور زندگی میں اپنی ماں کو تکلیف دیتا تھا، اس لیے اس کی قبر میں آگ کا عذاب ہو رہا ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس کی ماں اسے معاف نہ کر دے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان اگر روزہ رکھے اور نماز ادا کرے یہاں تک کہ وہ اس میں منفرد بن جائے، مگر وہ اس حال میں مرے جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر شدید غضبناک ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے دیکھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ والدین کے نافرمان لوگ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے والدین کو گالی دی تو جہنم میں اس کے اوپر اتنے قطرے گریں گے جتنے گنتی میں آسمان سے زمین پر بارش کی صورت میں گرتے ہیں۔ ہم اللہ سے جہنم اور اس کے عذاب اور اس کے ایسے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں جس سے جہنم میں داخل ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی بھی عذاب نے اتنا رنج میں نہیں ڈالا جتنا ماں باپ کے عذاب نے رنج میں ڈالا ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ کے سامنے ایک ایسی لڑکی کی داستان پیش کی جائے گی جو اپنی ماں کی نافرمان تھی، اور اسی نافرمانی نے اسے ایک ایسے گہرے کنویں میں ڈھکیل دیا جس سے واپس آنا ناممکن تھا۔ پیارے دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر جو شخص والدین کی نافرمان ہو اور ان کا کہنا نہ مانتا ہو تو دنیا میں ہی ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، مالی یا جسمانی طور پر کسی نہ کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی زندگی میں تباہی ہی تباہی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک لڑکی جس کا نام نشا تھا، دوستو یہ نام بدلا ہوا ہے، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ نشا کے باپ نے اس کی پسند کی شادی کی تھی جس وجہ سے وہ الگ رہتے تھے۔ کچھ وقت سے دونوں میاں بیوی کے درمیان تلخی پیدا ہو گئی تھی اور لڑائی جھگڑا ہونے لگا تھا۔ یہ لڑائی ہوتے ہوتے طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ نشا کے والد نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا تھا اور دوسری شادی کر کے شہر سے دور چلا گیا تھا۔ نشا اپنی ماں کے ساتھ ایک کرائے کے مکان پر رہنے لگی، لیکن گھر میں والد کے نہ ہونے کی وجہ سے نشا کا مزاج دن بدن خراب ہونے لگا اور وہ اکثر اپنی ماں کی باتوں کو نظر انداز کرنے لگی۔ کالج کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد نشا نے آگے پڑھائی نہ کرنے کی سوچی اور ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے شہر میں ایک نوکری اختیار کر لی۔ ماں اس بات سے تو بے حد خوش تھی کہ اس کی بیٹی پیسے کما رہی ہے اور جاب کر رہی ہے اور اس کا بوجھ بھی کچھ کم ہو گیا ہے، لیکن وہ اس بات سے شدید پریشان تھی کہ یہ 18 سے 20 سال کی لڑکی دیر رات تک باہر رہتی ہے، اس کا فون بند رہتا ہے اور وہ ماں سے کہتی ہے کہ کام کی وجہ سے وہ اپنا فون بند کر دیتی ہے۔ ماں اس رویے سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ نشا کی ماں نے یہ جاننے کے لیے کہ یہ کتنی رات میں گھر آتی ہے تو دروازے پر ایک کیمرہ لگا دیا اور روزانہ صبح اٹھ کر یہ دیکھتی تھی کہ اس کی بیٹی گھر کس وقت آتی ہے۔ نشا کو اس کی ماں کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا اور اس نے اپنی ماں سے جھگڑا بھی کیا کہ تم اپنی بیٹی پر شک کر رہی ہو، یہ اچھا نہیں ہے، لیکن نشا کی ماں نے کیمرہ وہیں پر لگا رہنے دیا۔ پیارے دوستو، پھر ایک روز نشا اچانک سے غائب ہو
ہو گئی۔ ماں کو اسی بات کا ڈر تھا اور یہی ہوا، وہ کئی راتیں انتظار کرتی رہی لیکن اس کی بیٹی گھر نہیں آئی۔ نشا کی ماں کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا اور گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ نہ اس نے کسی محلے والے کو بتایا اور نہ اپنے رشتہ دار سے اس بات کا ذکر کیا۔ روز نشا کی ماں دروازے پر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک کچھ سوچتے سوچتے وہ بے ہوش ہو گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ محلے والوں نے اس کی ماں کو اٹھایا اور اسپتال لے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ماں اسپتال میں ہے اور بیٹی نہ تو گھر پر ہے اور نہ ہی اسپتال پہنچی ہے۔ محلے والوں نے یہ جا کر پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس نشا کے گھر پہنچی اور سارا معاملہ سنا۔ ماں وہاں اسپتال میں کوما میں پہنچ گئی تھی۔ پولیس نے نشا کے گھر کی تلاشی لی اور اسی تلاشی میں پولیس کو گھر کے دروازے پر ایک کیمرہ لگا ہوا نظر آیا۔ پیارے دوستو، اس کیمرے کی ریکارڈنگ کا جائزہ لیا گیا تو جس رات نشا غائب ہوتی ہے اسی رات جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک نقاب پوش شخص اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے نشا کو بے ہوش کیا اور اغوا کر کے لے گیا۔ پولیس نے ریکارڈنگ کی مدد سے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور سب جگہ یہ خبر پھیلا دی کہ اس نمبر کی گاڑی شہر سے باہر نہ جانے پائے بلکہ اس کو روک لیا جائے۔ کچھ محنت کرنے کے بعد گاڑی مالک مل گیا اور اس نے بتایا کہ یہ گاڑی اس نے فلاں شخص سے خریدی ہے، لیکن آخرکار جس نے کڈنیپ کیا تھا وہ انسان بھی مل گیا۔ پیارے دوستو، پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور کارروائی میں لگ گئی۔ وہ کسی مافیا کے لیے کام کرتا تھا جو کہ نوجوان لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے اور انہیں باہری ملک میں بیچ دیتا ہے۔ پولیس نے اسی لڑکے کا استعمال کرتے ہوئے اپنی کارروائی کو جاری رکھا اور محنت کرنے کے بعد اس مافیا تک پہنچ گئے اور ان کے قبضے سے نشا کے ساتھ ساتھ 58 اور لڑکیوں کو نکالا گیا۔ پیارے دوستو، کسی کے والدین اس کے لیے برا نہیں سوچتے۔ آج ہمیں جو ان کی باتیں بری لگ رہی ہیں، یہ باتیں ہمیں اس وقت یاد آتی ہیں جب ہمارے ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں اور ہم مشکل میں گھر جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، سوائے کفر کے والدین کی ہر بات ماننی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون سے انسان جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے انسان دیر سے مرتے ہیں، یعنی کہ ایسے کون سے انسان ہیں جن کی موت جلدی آ جاتی ہے اور وہ کون سے انسان ہیں جن کی موت دیر سے آتی ہے اور وہ دنیا میں بہت سالوں تک جیتے رہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ نشانیاں آپ کے لیے بھی جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ موت سب کو آنی ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ تو جو نشانیاں ہم نے اس ویڈیو میں بتائی ہیں ان کو جاننے کے بعد اگر آپ بھی ان نشانیوں سے بچو گے تو آپ کو بھی سکون والی اور دیر والی موت نصیب ہوگی۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کون سے انسان جلدی مرتے ہیں اور کون سے انسان دیر سے مرتے ہیں، یعنی مجھے وہ نشانیاں بتا دیجئے جن سے موت جلدی آتی ہے اور وہ نشانیاں بھی بتلا دیجئے جن سے موت دیر سے آتی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، جو انسان اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے، یعنی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کرتا ہے، دنیا کی خواہشات اور لذت کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو وہ اپنی موت کو دعوت دیتا ہے اور بیماریوں اور پریشانیوں میں گھر کر مر جاتا ہے۔ لیکن جو انسان اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلتا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کا غلط استعمال نہیں کرتا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کی رضا میں راضی رہ کر تکلیف میں صبر اور نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، تو ایسا انسان اپنی ہلاکت سے دیر تک محفوظ رہتا ہے اور دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔